السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فخر الاسلام اثبات الید والوجہ حق عندنا لکنہ معلوم باصلہ متشابہ بوصفہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان صفات کا ذکر چل رہا ہے کہ جن کا معنی تو معلوم ہے، البتہ کیفیت ان کی نامعلوم ہے، کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فخر الاسلام بزدوی نے فرمایا کہ اثبات الید والوجہ، کہ ید اور وجہ کا ثابت کرنا ہمارے نزدیک حق ہے، کہ یہ اپنے اصل کے اعتبار سے تو معلوم ہے کہ ان کا معنی معلوم ہے ہمیں، اور وصف کے اعتبار سے یہ متشابہ ہیں۔ ولا یجوز ابطال الاصل بالعجز عن درک الوصف بالکیف، اور فرماتے ہیں کہ کیفیت کے وصف کے جاننے سے عاجز ہے، تو اس عجز کی وجہ سے جو اصلی معنی ہے اس اصل کو بھی باطل کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ بالکل یہ جو ہے باطل کر دو۔ وانما ضلت المعتزلۃ من هذا الوجہ، اور معتزلہ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ فانہم ردوا الاصول لجہلہم بالصفات علی الوجہ المعقول، کہ ردوا الاصول، کہ معتزلہ نے جو اصولی معنی ہے ان کے، تو اصول کو بھی رد کر دیا صفات کے معقولی طور پر، صفات سے ان کے جاہل ہونے کی وجہ سے۔ تو صفات سے ناشنائی تھی انہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اصول کو بھی رد کر دیا، یعنی اصل کے اعتبار سے بھی صفات کا ابطال کر دیا۔ فصاروا معطلۃ، تو معتزلہ معطلہ ہو گئے، اور یوں ہی اس بات کو شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا ہے۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا واہل السنت والجماعت اثبتوا ما هو الاصل المعلوم بالنص، کہ اہل سنت والجماعت نے اس کو ثابت کیا ہے کہ جو یعنی اصل ہے اور نص سے معلوم ہے۔ تو نص سے جو معلوم ہے یعنی ید وجہ وغیرہ، تو ان کو ثابت رکھا ہے۔ نص سے معلوم ہے یعنی دلائل آیات قطعیہ اور دلائل یقینیہ سے ثابت ہے۔ وتوقفوا فیما هو المتشابہ، اور اہل سنت والجماعت نے اس چیز میں توقف کیا ہے کہ جو متشابہ ہے، یعنی کیفیت میں توقف کیا ہے۔ ولم یجوز الاشتغال بطلب ذالک، اور کیفیت کی طلب میں مشغول ہونے کو جائز نہیں رکھا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے راسخین فی العلم کی تعریف بیان کی بھی، اس وجہ سے کہ وہ مشغول نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے سپرد کرتے تھے۔ یقولون آمنا بہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَذَا مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّاتِ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ، اور ایسے ہی جو ہے احادیث کے جو متشابہ عبارات کے ساتھ مروی ہیں، ان احادیث میں آیا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اس قبضے سے، یعنی اس مشت سے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام روئے زمین سے لیا۔ اب دیکھو ادھر سائیڈ میں ادھر ہے اجنت بالمیاہ المختلفہ، اور یعنی ان تمام مٹی کو جو ہے جو تمام روئے زمین سے قبضہ لیا، اس کو گوندا گیا مختلف پانیوں سے۔ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور اللہ رب العزت نے اسے ہموار کیا اور اس میں روح کو پھونکا۔ تو اب پہلے وہ جماد تھا، مٹی تھی نا، تو جماد ہونے کے بعد حساس حیوان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے ایک پتلا بن گیا، یعنی حضرت آدم کی صورت میں۔ وَكَقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جیسے امام مسلم کی روایت ہے کہ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بنی آدم کے یعنی تمام بنی آدم کے قلوب، تو کلھا جو ہے قلوب کی جو ہے تاکید ہے، بنی آدم کے سارے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، کا قلب واحد، ایک دل کی طرح، تو ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ لا تزالو جہنم و تقول ہم من مزید، جہنم کہتی رہے گی کیا اور ہے، حتیٰ کہ اس میں اللہ رب العزت یعنی اپنا قدم رکھ دے گا، رب العزت قدمہ، تو اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دے گا۔ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، تو بعض جہنم بعض سے چپٹ جائے گی، فَتَقُولُ قَدْ قَدْ، کہے گی بس بس۔ تو یہ حدیث وَقَقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور کا فرمان ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار،
کہ اللہ رب العزت اپنا دست قدرت دراز فرما دیتا ہے رات میں، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اپنے دست قدرت کو دن میں دراز فرما دیتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک، یعنی تا قیام قیامت اللہ رب العزت یہ جو ہے معاملہ فرماتا ہے، جیسا کہ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جیسے حضور کا فرمان ہے الحجر الاسود یمین اللہ فی ارضہ یصافح بہا عبادہ، کہ حجر اسود جو ہے جو کعبۃ اللہ میں نصب ہے تو وہ اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ کا یمین کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حجر اسود وہ روئے زمین، اللہ کی زمین میں اللہ کا دست قدرت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے۔ اس کو اور ابن ماجہ نے اسی طرح جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے یعنی مرفوع روایت کیا ہے، ولفظہ، اور ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ من فاوض الحجر الاسود فانما یوافظ ید الرحمن، کہ جو حجر اسود کو چومتا ہے، اسے چھوتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے یعنی ید سے مصافحہ کرتا ہے۔ وقد سئل ابو حنیفہ، اور امام اعظم سے پوچھا گیا اس سلسلے میں کہ جو یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ینزل من السماء، کہ آسمان سے نزول اجلال فرماتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آسمان سے نزول اجلال فرماتا ہے اللہ رب العزت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ینزل بلا کیف، اللہ رب العزت نزول اجلال فرماتا ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ وَكَقَوْلِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یوں ہی حضور کا فرمان ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتی، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یعنی اپنی صورت پر خلق فرمایا، اور یہاں ضمیر اگر حضرت آدم کی ہو تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا، تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت میں علی صورت الرحمن ہے، تو اس سے تعین ہو جاتی ہے کہ صورت ہی مع ضمیر وہ اللہ رب العزت نے اپنی صورت پر جو ہے پیدا فرمایا۔ تو یہ بھی جو ہے متشابہات میں سے روایت، اور اس جیسی فیجب ان یجرا علی ظاہری، تو واجب ہے کہ ان روایتوں کو ظاہر پر جو ہے جاری رکھا جائے، ویفوض امر علمہ، اور اس کے علم کا معاملہ وہ قائل کی طرف سپرد کر دیا جائے کہ اللہ جانے کیا مراد، ٹھیک ہے۔ وینزہ الباری عن الجارحۃ ومشابہۃ صفات المحدثات، اور فرماتے ہیں کہ اور اللہ باری تعالیٰ کو پاک، باری تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی جائے وہ آلِ جارحہ سے، ٹھیک ہے، اور محدثات کی صفات سے تشبیہ دینے سے اللہ رب العزت کو پاک مانا جائے۔ وقال الامام الاعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیہ، اور امام اعظم نے اپنی کتاب وصیت میں فرمایا کہ نقر بان اللہ علی العرش استوى من غیر ان یکون له حاجۃ الیہ واستقرار علیہ۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا تو اقرار ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن من غیر ان یکون له، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی حاجت نہیں تھی، اور نہ اس پر جو ہے مستقر ہونے کی حاجت ہے۔ وہو الحافظ، اللہ رب العزت نے استوا فرمایا تو وہ تو عرش کی حفاظت فرمانے والا ہے، عرش ہو یا عرش کے علاوہ کوئی چیز ہو تو اسے حاجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہو الحافظ، وہ تو عرش اور غیر عرش تمام کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ فلو کان محتاجا لما قدر علی ایجاد العالم و تدبیرہ، اگر اللہ رب العزت یعنی عرش کا محتاج ہوتا تو پھر وہ عالم کے موجود کرنے پر قادر نہ ہوتا اور عالم کو چلانے پر قادر نہ ہوتا۔ جیسے کہ مخلوق ہے تو مخلوق کسی چیز کی محتاج ہے تو اس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ولو سارا محتاجن الی الجلوس، اور اگر اللہ رب العزت عرش پر بیٹھنے کا یا اس پر جو ہے مستقر ہونے کا جو ہے محتاج ہوتا تو فقبل خلق العرش این کان اللہ تعالی، تو پھر اللہ رب العزت تو جلوس و قرار کا جو محتاج ہے، تو پھر عرش کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ فہو منزہ عن ذلک علوا کبیرا، پھر اللہ رب العزت اس سے بہت جو ہے بلند و بالا ہے اور پاک ہے۔ فرماتے ہیں وَالنِّعْمَ مَا قَالَ الْإِمَامُ الْمَالِكِ، اور کیا ہی اچھی بات امام مالک نے فرمائی کہ جب ان سے اس استوا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا استوا تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، سوال اس کے بارے میں بدعت ہے، ایمان اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ طریقۃ السلف، اور یہ متقدمین علماء کا طریقہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو اصل ہے وہ تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، وَهِيَ أَسْلَمُ، اور یہی جو ہے طریقہ یہ زیادہ جو ہے سالم ہے۔ فرماتے ہیں واللہ عالم، اور اللہ خوب جانے۔ وقت سبقہ تعویلات و بعض الخلف، اور بعض
متاخرین کی تعویلیں گزر گئی ہیں کہ انہوں نے ید سے مراد یا تو قدرت لی ہے یا نعمت لی ہے، اور وجہ سے مراد ذات لی ہے۔ فرماتے ہیں وقد قیلا انہو احکم، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو متاخرین نے کچھ تعویلیں کرتی ہے وہ زیادہ جو ہے محکم اور زیادہ مضبوط ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی، تو یہ زیادہ جو ہے وہ محکم ہے۔ لیکنہ نقل بعض الشافعیہ ان امام الحرمین کانا یتأول اولا، لیکن بعض شافعیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ امام حرمین کانا یتأول اولا، کہ وہ شروع میں تو تعویل کرتے تھے، ثم رجع فی آخر عمری، پھر اپنے آخر عمر میں انہوں نے رجوع کر لیا، وحرم التاویل، اور انہوں نے تعویل کرنے کو حرام جانا، حرام قرار دیا، ونقل اجماع السلف علی منعہ، اور متقدمین علماء کا اجماع منقول ہے تعویل کے ممنوع ہونے پر، یعنی جیسا کہ اس بات کو بیان کیا ہے رسالہ نظامیہ میں، اور یہ بات اس کے موافق ہے کہ جس پر ہمارے اصحاب ماتریدیہ ہیں، کہ ہمارے اصحاب ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ تعویل نہیں کی جائے گی بلکہ ایسے ہی مانا جائے گا جیسے امام اعظم کا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں وتوسط ابن دقیق العید فقال، تو ابن دقیق نے جو ہے وہ درمیانی راہ اختیار کی ہے، انہوں نے کہا کہ تعویل قبول کی جائے گی اذا کان المعنی الذی اول به قریبا مفہوما من تخاطب العرب، فرماتے ہیں تعویل تب مقبول ہوگی جبکہ جس معنی کے ذریعے تعویل کی گئی ہے وہ عربی محاورات کے قریب ہو، تو عربی محاورات کے وہ قریب تر ہو تب جو ہے مقبول ہوگی، اور عربی محاورات کو خلاف ہو اگر یعنی تو بالکل مقبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یقبل التاویل، تعویل مقبول ہوگی اذا کان المعنی الذی اول به، جبکہ وہ معنی جس کے ذریعے تعویل کی گئی ہے وہ معنی من تخاطب العرب، عربی محاورات کے قریب ہو مفہوم کے اعتبار سے، ويتوقف فيه اذا كان بعيدا، اور پھر توقف کیا جائے گا یعنی جب کہ عربی محاورات سے دور ہو۔ وجرى ابن الحمام على التوسط بين ان تدعو الحاجۃ الى التاویل لخلل في فهم العوام وبين اللہ تدعو الحاجۃ لذلك المرام بحسب اختلاف المقام، فرماتے ہیں کہ ابن حمام نے دیکھا کہ یہ اختلاف کا مقام ہے، یہاں پر جو ہے اختلاف ہو رہا ہے، کچھ نے جو ہے تعویل جائز رکھی ہے کچھ نے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر حاجت داعی ہو تعویل کی تب تو تعویل کی جائے ورنہ چھوڑ دی جائے۔ فرمایا ابن حمام نے درمیانی راہ پر چلے کہ انہوں نے کہا کہ حاجت اگر تعویل کی داعی ہو، عوام کے سمجھ میں خلل کی وجہ سے کہ عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو تعویل کی ضرورت ہے، تو عوام کی سمجھ میں خلل کی وجہ سے اگر حاجت تعویل کی داعی ہو تو اب جو ہے تعویل کی جائے گی، وبین اللہ تدعو، اور اس درمیان انہوں نے یہ کہا کہ حاجت اگر اس مقصد کی داعی نہ ہو تب جو ہے تعویل نہیں کی جائے گی۔ تو ابن حمام نے یہ درمیانی راہ اس نے اختیار کی ہے مقام اختلاف ہونے کے اعتبار سے۔